बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब ने अपोजिशन के बारे में कहा कि इनके जनाजे निकलेंगे, लेकिन आज की जो सबसे अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की गिरफ़्तारी है। और उनकी गिरफ़्तारी के बाद ये सवाल जो है उस पर बहस हो रही है कि अब और कौन कौन सी अहम सियासी शख्सियात गिरफ़्तार होने वाली हैं। क्या उनका ताल्लुक़ सिर्फ अपोजिशन से होगा या नैब की तरफ से किसी हुकूमती शख्सियत को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। तो आज हम गुफ्तगू के लिए कौमी असम्बली के मेंबरान से बात करेंगे, क्योंकि कौमी असम्बली के इजलास में इस पर बहुत बहस हुई और पंजाब असम्बली के एक मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली नवाज़ अवान साहब वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली, जनाब आगा हसन बलोच साहब रुकन कौमी असम्बली हैं BNP मैंगल के, कोयटा से रुकन कौमी असम्बली हैं नाज बलोच साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और लाहौर में मौजूद हैं मलक अहमद ख़ान साहब जो मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली के मेंबर हैं और सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। तो मलक अहमद ख़ान साहब, आप ही से कुछ गुफ्तगू का आगाज़ इसलिए करना चाहता हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि आसिफ ज़रदारी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए, जबकि आज जिस केस में ज़रदारी साहब गिरफ़्तार हुए हैं, ये जो केस है ये 2015 में आपकी पार्टी की हुकूमत के दौर में ये कायम हुआ था। तो आप ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में आज आसिफ ज़रदारी साहब की गिरफ़्तारी के बाद मज़ीद गिरफ़्तारियों की बात भी की जा रही है, तो जिन्होंने मुकदमे बनाए वो भी गिरफ़्तार होने वाले हैं और जिन पे मुकदमे बने वो भी गिरफ़्तार होने वाले हैं। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये काम करते रहे, तो तहरीक इंसाफ जो है वो तो इसमें इंजॉय ही कर सकती है, और क्या करेगी। जी शुक्रिया मीर साहब। देखें, जो होने जा रहा है और जो हुआ है और हुकूमत किस बुनियाद पर ये सब कर रही है और आगे क्या करेगी, ये तो सारा चेयरमैन नैब ने अपने मीडिया इंटरेक्शंस में बता दिया हुआ है, वही रोड मैप है जी। चेयरमैन नैब ये बता गए हुए हैं कि कैसे गिरफ्तारियां होंगी, किस किस की होंगी। अब उनके मुतल्लिक तो किसी को कोई ये गुमान नहीं है कि वो नहीं होंगी, वो तो सबको पता है कि ये होंगी। और हुकूमत क्योंकि नैब के सहारे खड़ी है, और तो ये नज़र आ रहा है कि अगर देखिए एक फेक अकाउंट्स की कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो आपका सवाल है, अगर स्टेट बैंक ने कुछ उसको मॉनिटर किया था तो स्टेट बैंक ने उसकी इंक्वायरी की थी ना, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थोड़ी की थी। और स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करता है सर, और स्टेट बैंक ने वो इंक्वायरी के लिए FIA से कहा। अब वो कैसे नैब तक पहुंची ये बात समझने में भी वक्त लगेगा, लेकिन बार सूरत वो नैब तक पहुंच गई। अच्छा, अब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि किसी और कानून के ताबे रेगुलेट होती थी वो भी नैब देखेगा, तो ये ड्यू प्रोसेस तो नहीं है। ठीक है। इसी बात को हम समझ रहे हैं कि चेयरमैन नैब ने सारी जो पिछली सूरत थी वो भी बयान की हुई है, और फ्यूचर में भी उन्होंने जो करना है वो भी सारा सामने पता है जी। अच्छा, अली नवाज़ अवान साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा चर्चा है, क्योंकि उसमें कल उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी कि ज़रदारी साहब कल गिरफ्तार हो जाएंगे। सुने उनके क्या अल्फाज थे। तो मुझे यकीन है कि जो आपकी तस्कीन है वो कल अदालती फैसले से हो जाएगी। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट हैं, और जो अब तक की लुका छुपी थी अदालत के साथ, जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, कभी वकील नहीं, कभी खुद नहीं, कभी बीमार हैं, कभी वो तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर ली हैं, और जितने उनके पटारे में सांप थे वो एक एक करके उस अदालती प्रोसीजर पे उन्होंने फेंके। अब मेरा ख्याल है कि उस पटारे में मज़ीद कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ़ और सिर्फ कानून का शिकंजा और अदालत का वो मैकेनिज़्म और वो रूल्स जिनके तहत इस मुल्क के अंदर हर एक को उस तसाबी अमल से गुज़रना है, और नो वन इज़ अबव द लॉ, और कोई भी वो सियासतदान हो या कोई और किसी अदारे में बैठा फ़र्द हो, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, और यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की रिजॉल्व है। नवाज़ अवान साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने फ़ज़ा में उंगली बुलंद की, ऐसे करके कहा नो वन इज़ अबव द लॉ। तो सिर्फ ये अपोजिशन के लोग ही गिरफ्तार होंगे या कोई आपका साथी भी गिरफ्तार होने वाला है? हाँ, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह। थैंक यू अहमद भाई। आपने सवाल पूछा था अहमद भाई से, मैं थोड़ी पता नहीं मुझे उनकी बात से समझ नहीं आई, ये क्रेडिट ले रहे हैं कि मजम्मत कर रहे हैं, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। पर दूसरी तरफ जो फिरदौस आशिक अवान साहब, देखें ये एक्सपेक्टेड तो था। देखें आप 5 दफ़ा उनको बुरी बेल मिल चुकी है,
اس کے بعد بینکنگ ٹرانزیکشن بینکنگ کورٹ میں ان کے خلاف یہ چلان پیش ہو چکا ہے, اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا عید سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے, اور جو نیب لا ہے اس کے تحت تو آپ کی ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہے سپریم کورٹ کہ ہارڈ شپ کیسز میں آپ ان کو دے سکتے ہیں, ریلیف دے سکتے ہیں, اس کے بغیر نہیں. اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ پری اریسٹ پہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی, اور دیکھیں انہی عدالتوں سے ان کو ریلیف بھی ملا ہے, اور انہی عدالتوں کی وجہ سے آج یہ اندر بھی ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اور آج اسد عمر صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے جی, اور آپ نے سنی ہوگی قومی اسمبلی کہ اگر فوج سے جرنیل سے بات کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ سلامتی خطرے میں آ جائے گی. کون سے جرنیل پہ سوال اٹھایا گیا آج؟ نہیں, اوور آل بات کی جائے. پاکستان تحریک انصاف نے آج تک کون سے جرنیل پہ سوال سر اٹھایا؟ ابھی 10 مہینے گزرے ہیں, ابھی ہم پچھلوں کا تو حساب دے دیں. وہ تو اسد عمر صاحب شاید اپنا کو غصہ نکال رہے ہیں. چلے دوسری بات, جج کی بات کی, ججوں سے سوال کیا جائے تو آئینی مسئلہ آ جاتا ہے, ہم سے بات کی جائے تو جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے. مولانا سوری چلیں مولویوں سے پوچھا جائے تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. تو چلیے سوال ہونے چاہیے حامد بھائی, سسٹم اسی وقت چلے گا جب یہ ساروں سے سوال ہوں گے, سب اکاؤنٹیبل ہوں گے. آنے والے دنوں میں بلاول صاحب بھی گرفتار ہو رہے ہیں, اگر ان کے کیسز ہیں, نیب اس کو پرسو کر رہی ہے, اور اگر عدالت سمجھے گی تو گرفتار ہوں گے. تو شہباز شریف صاحب تو گرفتار نہیں ہوں گے؟ نہیں, شہباز شریف وہ پہلے بیل پہ ہیں, اگر ان کا کیس آ گیا نا, ان کا کیس ہے, اور اس پہ اگر ان کی بیل ریجیکٹ کرتی ہے عدالت. تقریر تو آج بڑی محتاط تھی ویسے, تقریر کی انہوں نے. مجھے تو سمجھ نہیں ہے, وہی بات میں جو احمد بھائی سے پوچھ رہا تھا, مجھے ابھی تک ہی نہیں سمجھ آئی کہ شہباز شریف صاحب کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ ان کو جیل نہیں جانا چاہیے, میں ان کو لاڑکانہ, میں ان کو لاہور, میں ان کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. مجھے تو خیال ہے کریڈٹ لینا چاہیے تھا ان کو کہ کیس بھی ہم نے کیا تھا ان کے اوپر, ہم سچ کہہ رہے تھے. سڑکوں میں گھسیٹنے کی اگر آپ بات کریں گے تو ہمارے پاس بھی خان صاحب کے بہت سے کلپ ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں. اچھا آغا حسن بلوچ صاحب, آپ آج اسمبلی کے اجلاس میں تھے تو آپ ویسے تو اپوزیشن کے ساتھ بھی ہیں, حکومت کے, یعنی کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی واک آؤٹ کرتے ہیں اور حکومت کو ووٹ بھی دیتے ہیں, لیکن آج شہباز شریف صاحب کی تقریر پہ کیا تبصرہ؟ میر صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے آج جو تقریر کی ہے وہ اپنے حوالے سے ان کا ایک موقف ہے, جس انداز میں بولے ہیں یقیناً وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے, اپوزیشن لیڈر اس کے حوالے سے بول رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا, ہم جی اس وقت آزاد بینچوں پہ بیٹھے. اچھا آپ آزاد ہیں؟ آزاد بینچوں پہ بیٹھے, جو حکومت کوئی اچھا کام کرے گا تو یقیناً ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, اس کی حمایت کریں گے. اگر اپوزیشن جو 9 مہینے ہو گئے ہیں, بتائیں حکومت نے کون سا اچھا کام کیا ابھی تک؟ تو بالکل کوئی ایسے جو ہمارے 6 نکات ایک تھے اور 9 نکات ایک تھے, ابھی تک تو ان پہ کوئی کام نہیں کیا گیا, 1% بھی کام نہیں کیا گیا. تو یقیناً اپوزیشن جو اچھے کام کریں گے, اور جو انصاف کے حوالے سے بات کریں گے یا جو اپنے رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے, یقیناً ہم ان کی حمایت کرتے رہیں گے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, کچھ مہینے پہلے جب آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کے بارے میں بہت سے لوگوں نے میڈیا میں باتیں کرنی شروع کی کہ آج گرفتار ہوں گے, کل گرفتار ہوں گے, ہم نے ان سے ایک انٹرویو کیا تھا, اس میں ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, تو ان کا کیا جواب تھا ذرا سنیں. جعلی اکاؤنٹس کیس ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا, تو آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے؟ بسم اللہ کر لیں, اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گرفتاری تو پولیٹیشین کا ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کا حسن ہے گرفتار ہونا, اور پنجاب میں دوبارہ گرفتار ہو کے میں پنجاب میں اور پاپولر ہونا چاہتا ہوں. اچھا, تو آپ خود گرفتار ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ کی خواہش ہے. ایک تاثر ہے میڈیا کے کچھ حلقوں میں کہ زرداری صاحب تو آج پکڑے گئے یا کل پکڑے گئے, بس گئے. تو گئے کہاں, پہلے بھی تو ہم پکڑے گئے ہیں. اچھا, پہلے بھی تو ہم نے 11.5 سال 12 سال بھگتی ہیں جیلیں, اور تب تو میرے پاس نہ بلاول تھا نہ آصفہ تھی. اب آپ کا خیال ہے کہ اب آپ کی پوزیشن مضبوط ہے؟ مضبوط ہے جی. ناز بلوچ صاحبہ, یہ زرداری صاحب کی گرفتاری جو ہے, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے کلپ چلائی ہے ابھی زرداری صاحب کی, یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیس کیا آمریت کو, ہمیشہ ڈنڈوں کو, لاٹھی چارج ہوں, جیلوں کی سلاخیں ہوں یا پھانسی گھاٹ ہو, ان سب چیزوں کو پیپلز پارٹی فیس کر چکی ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے وہ مار کٹائی سے ڈرتا نہیں ہے, خوفزدہ نہیں ہوتا, اور سڑکوں کے اوپر احتجاج کیا ہوتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے جالے اچھی
अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बात यह है कि पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो क्लिप चलाई है डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा की, सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट, कि आपके प्रोग्राम के इंट्रो में ही सबको पता चल गया कि ये जो मिली भगत है, ये जो हुकूमत खुद एक दिन पहले पर्चा लीक करती है कि कल किसकी पकड़ धकड़ होगी, इससे तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वो तो आपके प्रोग्राम के इंट्रो में साबित हो चुका है। दूसरी बात ये है कि लेकिन इसमें एक नुक्ता भी है जी कि जरदारी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त तो हाई कोर्ट के जजेस ने मुस्तरद की है, तो ये तो एक अदालती फैसला है, तो इस पर तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये कोई मिली भगत है। मैं नैब की बात कर रही हूँ, मैं नैब की बात कर रही हूँ। नैब के तमाम फैसलों के अंदर इनकी अमल दखल होती है हुकूमत की, और यही वजह है कि पहले डार साहब, उस्मान डार साहब भी कह चुके थे ख्वाजा आसिफ के मामले में कि मैं सारी फाइलें देख कर आया हूँ, अगली बारी इसकी तो अगली बारी उसकी। ये तो लेवल है ट्रांसपेरेंसी का नैब का। फिर दूसरी बात यह है, मैं समझती हूँ ये तवज्जो हटाने के लिए आज का ये दिन चुना गया। आज के दिन जो मामलात हुए, बहरहाल हम फिर भी अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, हमेशा किया है अदालती फैसलों का एहतराम। मैं समझती हूँ कि चूँकि जरदारी साहब खुद हर पेशी में जा रहे हैं, बिलावल साहब खुद मुल्क के अंदर मौजूद हैं, हर पेशी के अंदर जा रहे हैं, स्पीकर साहब पहले जो सिंध के स्पीकर साहब हैं वो इस्लामाबाद आए, उनके साथ नैब का जो रवैया था, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। मैं समझती हूँ कि हुकूमत अपनी मईशत की जो नाकामी है उस पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश पे लगी हुई है। ज़बाबंदी के हरबे इस्तेमाल करते हुए आज पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो को बोलने नहीं दिया गया, और तो और दो जो हमारी फ़ीमेल ख़वातीन जो हमारी MNAs हैं सिंध से, उनको पिछली दफ़ा जो नैब के कोर्ट के बाहर जो पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया और उनको जिस तरह से बेदर्दी के साथ उनको उनकी प्रिविलेज ब्रीच की गई, उनको हक नहीं दिया गया पार्लियामेंट में बात करने का। आज बिलावल साहब जब बात करने लगे तो उनको बोलने के बजाय उठा के आप माइक दे देते हैं, बात करने के लिए फ्लोर छोड़ देते हैं शेख रशीद रेलवे मिनिस्टर के लिए। ये इस किस्म की जो सियासत है, ये अपोजिशन को अगर आप बंद करना चाहते हैं जेलों के पीछे और अपोजिशन की ज़बाबंदी करना चाहते हैं तो इससे तो मईशत मुल्क की अच्छी नहीं होती। अगर मुल्क की मईशत आपने अच्छी करनी है, अपनी हिकमत अमली, अपनी सियासी कोई बसीरत अपनी इम्प्रूव करें, कोई जो है वो इकोनॉमिक विजन अपना क्रिएट करें, उसके बाद मुल्क को खसारे से निकाले। क्योंकि अवाम का एतमाद आपसे उठ चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, रोटी महंगी हो गई है, दवाई महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगा, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और वजीर आजम साहब स्पीच करते हैं, उसके कुछ ही घंटे के अंदर जो है 3 रुपए डॉलर करेंसी हमारी फिर डिवैल्यू हो जाती है। तो कल तो आने वाला है बजट के सारे मामलात हैं। सुबह वज़ीर आज़म ने तकरीर की और फिर जो हुआ है स्टॉक मार्केट में वो बड़ा ही गैर मुतवक्का है। लेकिन मलक अहमद खान साहब ये बताएं कि जो आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी कौमी असम्बली में, उसमें उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का तो मुतालबा किया, लेकिन 2 और MNAs भी हैं, वो भी गिरफ्तार हैं, उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है। तो इसके बारे में मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी है कि सिर्फ जरदारी साहब की बात करनी है, बाकी 2 MNAs की बात नहीं करनी? नहीं, उनकी बड़ी लाजमी बात है जी, वो किस जुर्म में पड़े हैं, वो भी इसी जुर्म की सज़ा काट रहे हैं कि वो PMLN के साथ खड़े हैं। तो वो शहबाज साहब ने बात शायद इसलिए क्योंकि उससे पहले वो दरख्वास्त जो है वो स्पीकर के पास जा चुकी थी और स्पीकर साहब के पास जो एप्लीकेशन गई है वो उन्हीं 2 के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए गई है। तो उस पर ज़िमनन उन्होंने बात की और बात करने के बाद फिर वो आगे चले गए कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स, अगर आपने पूरी स्पीच सुनेंगे तो उसमें उसका जिक्र था कि जो एप्लीकेशन आपके पास गई है और उन्होंने कहा कि आप मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर्स देते रहें, ख्वाजा साद रफ़ीक के देते रहें, तो जिस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने कहा कि रूल्स का तकाजा है कि आप मेहरबानी करें और ये आसिफ जरदारी साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें। अच्छा, अब जो अमीर साहब असल जो बात है, मैं जिस पर आपकी तवज्जो चाहूँगा इस बात पर, देखें कि हुकूमत का पूरा मामला सिर्फ इस बुनियाद पर चल रहा है, वो कोई परवाह नहीं कर रहे कि आज जो भी नाज बात कर रही थी, और जैसे अली नवाज साहब ने पहले कहा कि मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसे है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जिस अंदाज में एक दिन नहीं रोका गया, उनको 2 दफ़ा रोका गया, और कभी असेंबलीज में ऐसे होता रहे। आप तो खुद इस चीज़ का सारा मुशाहिदा रखते हैं कि वो मेंबर्स जिनको उठाकर हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता रहे, उनको बोलने तक की इजाज़त नहीं जाए। तो वर्स्ट टाइप ऑफ सेंसरशिप जो है वो आज इम्पोज्ड है। ना आप नेशनल असेंबली में बात कर सकते हैं, ना आप खुलकर किसी जगह पर और बात कर सकते हैं। ये हुकूमत जो है किसी सूरत भी डिसेंट को और इख्तिलाफ राय को तो बर्दाश्त ही नहीं करती। ये तो मज़ीद वज़रा को खड़ा कर देती है कि लोगों को गालियाँ निकालें वहाँ खड़े होकर।
اچھا یہ علی نواز امان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ میں نے سوال جو ہے وہ اشارہ میرا تھا جو 2 MNAs ٹرائبل ایریا کے ہیں ان کے بارے میں، تو کہ وہ سمجھیں شاید ان کی جو پارٹی کے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ میں اس پہ پہلے بات کی سینسرشپ کی. پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس، سینٹ کا اجلاس براہ راست دکھایا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم نے بہت کوشش کی، پچھلی دفعہ جو اپوزیشن میں ہم کہتے تھے آپ بھی ہمت کریں اور دکھائیں. اپوزیشن لیڈر صاحب کھڑے ہوئے 1 گھنٹے کی تقریر کی شہباز شریف صاحب نے، اور یہ رائٹ ہے اپوزیشن لیڈر صاحب کا، جب وہ کھڑے ہو جائیں مائک لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور اس سے پہلے ایکسپلینیشن کالز آئی ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب تقریر کر کے گئے تھے، اس میں انہوں نے اسد عمر صاحب کو مخاطب کیا تھا، اس میں فواد چودھری کو مخاطب کیا تھا، اور اس میں شیخ رشید صاحب کی ریلوے کی بات کی تھی. بس اس سے پہلے اسد عمر صاحب بول چکے تھے، فواد چودھری صاحب بول چکے تھے، اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب آئے، وہ لیٹ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے ایکسپلینیشن کال ہے، یہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ بات کریں. مطلب دونوں اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اور کوشچن کر رہی ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. اور یہ قومی اسمبلی کے جو طریقہ کار ہے اس میں ایکسپلینیشن آپ کا رائٹ، اگر آپ کو کوئی مخاطب کر کے آپ کو بات کرے. تو ہم تو سینسرشپ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. مجھے تو وہ ٹائم بھی یاد ہے جب خان صاحب آئے تھے اور ان کو تقریریں نہیں کرنی دی جاتی تھی قومی اسمبلی میں. اور مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف ریفر کیا تھا پاناما کے بعد نواز شریف صاحب کا کیس، تو انہوں نے عمران خان صاحب کا کیس ریفر کر دیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف. تو سینسرشپ کی بات نون لیگ کرتے تو بالکل ہی سمجھ سے بالا تر ہے. اور جس طرح ڈکٹیٹوریل طور پہ انہوں نے اپنے پنجاب اسمبلی کو جس طرح چلایا ہے، اور جس طرح آغا سراج درانی صاحب قومی صوبائی اسمبلی کو چلاتے ہیں، اگر آپ ان کا موازنہ کر لیں، میں کہہ رہا ہوں اگر جس طرح اسد کیسر صاحب چلا رہے ہیں اسمبلی کو، اور ہماری پارٹی کے اندر سے کہا جاتا ہے کہ جی بہت لینینٹ ہے، جی یہ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں جی اپوزیشن کو، انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا، اور پھر بھی دیتے ہیں ان کو ٹائم. اور اجلاس دیکھیں، ابھی مہنگائی کی بات کرنی تھی، یہی تو بات ٹی وی شوز میں آ کے مہنگائی ہے. حامد بھائی پٹرول مہنگا ہو گیا، ہم کہتے ہو گیا، ہم نے کہا آپ کے دور میں 118 کا تھا، ابھی ہمارے دور میں ابھی نہیں ہوا، پر ہم نے کہا واقعی ہوا ہے، زیادتی ہے، باقی غریب آدمی پہ بہت زیادہ لوڈ ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، کموڈیٹیز مہنگی ہوئی ہے. بالکل، تو یہ بات کریں نا اسمبلی میں. جب آپ کو فلور دیا جاتا ہے تو ہم نیب کی بات کرتے ہیں، جب آپ کے پاس فلور آتا ہے آپ جے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں. آپ نے آج تک کتنے اجلاس ریکوزیٹ کرائے ہیں مہنگائی کے اوپر؟ آپ نے کتنے آج جو لوگ نکلے ہیں روڈز پہ، کیا یہ مہنگائی کے خلاف نہیں نکل سکتے؟ نکل سکتے ہیں، کیوں نہیں نکل سکتے؟ آپ کا ہمیشہ آپ لوگوں کو آگے رکھ کے آپ کریں، پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں. ایچ آئی وی ایڈز لاڑکانہ میں 600 بچوں کو ہو گئی ہے، آپ بات کریں ادھر کہ آپ کے 2 ارب روپے کی وہاں سے گندم چوری ہو گئی ہے، 20 ارب روپے کے جوٹ بیگز غائب ہو گئے ہیں، آپ کہیں تھر کے بچے مر رہے ہیں، غذائی اجناس نہیں ہے. کریں بات، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کر سکتی کریں، ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ہم اب ہمارے کراچی کے جتنے لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کراچی کے لوگوں کو پولیس سے مروایا جاتا ہے، ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبائی اسمبلی کے ایک رکن کو ان کو تھریٹس جاتی ہیں. جس طرح بہادر بچے کے تھرو انہوں نے سندھ اسمبلی سندھ میں پولیس کو چلایا ہے. بہادر بچہ کون ہے؟ انوار بلوچ اس کی بات کر رہا ہوں، انوار صاحب کی، رو انوار کی. تو میں ایک بات کرنے کی کس طرح سارے پاکستان کو پتا ہے کہ اس کو پیچھے کون ہے. پھر میری بات آپ یہ بتائیں کہ سارے پاکستان کو اگر ان کے زرداری صاحب نے اسے کہا کہ نہیں کہا بہادر بچہ ہے. ہاں ویسے ناز بلوچ صاحب اس کا تو جواب دینا. آپ یہ رہا کہ عوام کہ رو انوار کو کیوں کہا زرداری صاحب نے، اب ان سے ذرا جواب لے لیں. رو انوار کو زرداری صاحب نے کیوں کہا بہادر بچہ ہے؟ دیکھیے میں پہلے آپ کو باری باری، کیونکہ کافی سارے سوال میرے بھائی نے اٹھائے ہیں. دیکھیے رو انوار علی بچہ جو بات ہے اس کے اوپر خود ایک چینل کے اندر زرداری صاحب نے خود اس کو کانٹیکسٹ بیان کیا کہ جو کراچی میں آپریشن ہوا تھا ایم کیو ایم کے دور میں، اور جب آپریشن ہوا اور کافی سارے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ میں پولیس افسران کو جو آپریشن کے اندر جو پولیس تھے انوالو، ان سب کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا. ان میں سے ایک جو شخص بچا تھا وہ راو انوار تھا. اس کانٹیکسٹ میں وہ اس کو پولیس کا ایک بہادر سپاہی، بہادر افسر وہ قرار دیتے تھے. یہ انہوں نے خود، ان کے ورڈز ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے خود اس کا کانٹیکسٹ دے دیا. فرسٹ سیکنڈلی جو بات ہو رہی ہے، بالکل ہم ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم بالکل بات کرنا چاہتے ہیں کہ بنو میں جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ تعداد میں پورے پاکستان میں بنو کے اندر ہے، تھر سے بھی زیادہ ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کے پی کے میں جو بچے گھوسٹ سکولز آپ نے بنائے، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 50% سکول آپ کے گھوسٹ. ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بی آر ٹی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بلین ٹری سونامی کی کرپشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، جب پی ٹی ایم والا معاملہ ہوتا ہے تو انٹیریئر منسٹر
पार्लियामेंट आना पसंद नहीं करते, आपके डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट आना पसंद नहीं करते। हमें DGISPR की ट्वीट से चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके बयान करना पसंद नहीं करते कि सूरत हाल क्या है और गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है। कोई इदारा तो काम कर रहा है, आपको खबर दे रहा है। जी, तो जो इनका काम है ये अपना काम भी साथ में करना शुरू कर लें। वुज़रा इनके आते नहीं है, जब इनके वुज़रा आते नहीं हैं और अली मोहम्मद खान साहब हमारे भाई हैं, उनकी जब उठक बैठक हो रही होती है, हर सवाल का जवाब उन्होंने, वो डिस्प्रिन की गोली ना हर मर्ज का इलाज है, तो वहाँ पे अली मोहम्मद खान है, उन्होंने हर सवाल का जवाब वही देते हैं। तो उस मौके पर आपके पास जब आपके वुज़रा नहीं आते तब आप दे देते हैं अपोजिशन को चांस बात करने का, लेकिन जब अपोजिशन को ज़रूरत होती है बात करने की, कोई इशू को रेस कर रही होती है अपोजिशन, तो उसके बाद आप करते वो हैं जो आपने आज। अच्छा आगा साहब, बजट इजलास चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये बजट में हुकूमत बजट आसानी से पा सकेगी? क्योंकि आप अगर आज़ाद हैं तो किधर जाएंगे, आप वोट देंगे बजट को? देखिए जी, जो बजट हम चाहते हैं कि एक अवामी बजट हो जिसमें अवाम को रिलीफ हो, जिसमें महंगाई कम हो, जिसमें अवाम अच्छा ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके एफ़र्ट्स किए जाए। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो हम सुनने में आ रहा है कि बजट में अवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात मज़ीद पैदा होंगे, माशी तौर पे, माशी तौर पे। यकीनन हम देखेंगे 10 दिन बहस होगा उस बजट पे, उसमें देखेंगे कि आया आवाम को क्या रिलीफ दिया गया। आप कोयटा से इलेक्ट हुए हैं? जी हाँ। तो ये 9-10 महीने में कोई आपको आपके हल्के में कोई तरक्याती मंसूबे शुरू हुए हैं? नहीं जी, अभी तक तो कोई चीज़ यहाँ पे सिंगल एक पन्नी काम पे एक पैसे का भी काम नहीं किया गया। एक पैसे का काम नहीं किया गया जी। हमें सिर्फ कहते हैं कि जी होगा कमेटी बनेगी। अच्छा। हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे, हम आपके नुकात पर अमल दरामद करेंगे, हम बलूचिस्तान को तरक्की देंगे, हम बलूचिस्तान CPEC के हवाले से जो बलूचिस्तान का हिस्सा बनेगा उसमें आपको हिस्सा देंगे, 6 नुकात पर अमल दरामद करेंगे। मुख्तलिफ कमेटियाँ बनते गए, लेकिन आज तक तो कोई भी। अली नवाज अवान साहब, ये 4 वोट हैं, ज़रा सुन लें बातें क्या कर रहे हैं। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हमारे भाई इस्लामाबाद के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट अली नवाज अवान साहब कुछ सड़कों पे घसीटने की बातें मुझे याद दिला रहे थे, तो मैंने भी कहा फिर पूरी तरह याद करते हैं, ज़रा सुने ये क्या बात थी। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। लेकिन सड़कों पे घसीटने की बात करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और आज अगर शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया है, तो क्या इसको हम पाकिस्तान की सियासत में एक मस्बत पेशरफ्त करार नहीं दे सकते? ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ इसलिए कि कुछ साल पहले इमरान खान साहब भी अपने आज के कुछ इत्तेहादियों के बारे में क्या कहते थे, ज़रा वो भी सुन लें। परवेज लाई जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो अली नवाज अवान साहब, अगर इमरान खान साहब पहले कहते थे कि परवेज़ लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, आज वो परवेज़ लाई इमरान खान का इत्तेहादी है, और अगर शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, आज उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा करें, आप नहीं समझते कि ये सियासत में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट। प्रोडक्शन ये पहले भी जारी होते रहे, शहबाज शरीफ साहब के होते रहे, साद रफीक साहब के होते रहे। मुझे तो वो बेचारा जमशेद दस्ती याद आ गया बेचारा, वो उसके तो पता नहीं क्यों नहीं किए थे, मुझे आज तक समझ नहीं आई इन्होंने। वो राना सनाउल्लाह ने नहीं होने दिए थे, तो आपको पता ही है। पर इनकी बिल्कुल जी प्रोडक्शन प्रोडक्टिव है स्पीकर का, और बिल्कुल होते भी रहे, होंगे भी इंशाल्लाह ताला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और देखें पॉजिटिव इसी तरह चले। आप पहले बात कर रहे थे कि हमें मौका नहीं मिलता, आप ज़रा प्लीज़ निकाल, क्यों बड़ा दुनिया देख रही है। ऑपोजिशन लीडर जिस वक्त खड़े हो जाएं उनको मौका दिया जाता है, वो खड़े होते हैं, 1 घंटे की तकरीर आज भी की उन्होंने, और उसके बाद उठ के चले गए। इसी तरह जरदारी साहब आते हैं, तकरीर करते हैं, उसका जवाब नहीं सुनते, उठ के चले जाते हैं। इजलास इनके जाने के बाद मौखर होता है। तो अगर आप यहाँ बैठ इमरान खान साहब क्या करते हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम तो इनकी कंप्लेन है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमने बात की है, आप सुने। हम कंप्लेन तो नहीं कर रहे कि आपने हमारी बात सुनी कि नहीं सुनी, हम तो ये कह रहे हैं अगर आप जमहूरियत को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपने सवाल किया, उसका जवाब सुने। आप अगर आप उसे सेटिस्फाई ना हो तो दोबारा सवाल करें, हम देने को तैयार हैं। और जो ये बात की कि हम करना चाहते हैं, आप करना चाहते, जब आप करना चाहते हैं तो 2 हफ्ते पहले आपने देखा, आपने लोग जमा कर लिए, जब आपने इत्तेसाब कोर्ट जाना था, करना चाहते तो आप कर लेते। आज आपने लोगों को रोड पे निकालिए, जितने भी निकाले, जिस तरह मतलब जितने भी निकाले आपने, तो आप निकाल सकते हैं। तो आए लोगों की नब्ज पे हाथ रखें, वाकई मसाइल हैं,
اور آئیں ہم اسے ایڈریس کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے جمہوریت مضبوط ہوگی. ہم نے بھی صرف اس چیز سے جمہوریت دیکھیں, جو بھی سسٹم ہوتا ہے جب وہ ڈیلیور کرتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے. دنیا کے سارے سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں آپ کو بادشاہت بہت زیادہ مضبوط نظر آئے گی, کہیں سے آپ کو امریکن جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نظر آئے گی, کبھی آپ کو ویسٹ منسٹر سسٹم بہت نظر آئے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ جو ڈیلیورنس ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کر رہے اور صرف یہ کرتے رہیں گے, اس سے جمہوریت وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آغا حسن بلوچ صاحب, جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, ان کی گفتگو سن کے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ڈیلیور ان کو بھی کچھ نہیں ہوا؟ بالکل. دیکھیں بہت محرومیاں ہیں. دیکھیں میں یہ بات شروع کیا ہے کہ بلوچستان نہیں, میں آپ کے ٹرائبل ایریاز کی بھی بات کرتا ہوں کہ 3 دہائیوں سے اس جگہ میں وار زون ہے وہ, اور اس جگہ کے لوگوں کی آپ جو باتیں سن رہے ہیں, جو پی ٹی ایم کی باتیں ہیں جو آپ سنتے ہیں, اور جو وہ بات کر رہے ہیں, خان صاحب وہ باتیں خود کرتے رہیں, کیونکہ جو مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہیں, پر دیکھیں محرومیت دور کرنی ہے. محرومیت کس طرح دور, جب اونرشپ آتی ہے, اونرشپ دیں, صرف اس مسئلے کا حل ہے. حامد میر صاحب, تو آج کی ان کی بات کا لب لباب تو یہ ہوا کہ عوامی مسائل پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے تو عوامی مسائل حل ہوں گے. پھر جو آپ جو دعویٰ کرتے ہیں مینڈیٹ کا, جو مینڈیٹ آپ کو ملا, آپ کا کون سا وزیر ہے جو پارلیمنٹ کو سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے؟ آپ سے جو کویسچنز ہم تیار کرتے ہیں, محنت کے ساتھ ہم پارلیمنٹیرینز تیار کرتے ہیں, جب ہمارا سوال آتے ہیں تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا کیونکہ وزیر نہیں ہوتے. پارلیمانی جو امور کے آپ کے بیٹھے ہوئے علی محمد خان صاحب, بار بار انہی کا نام لینا پڑتا ہے, صرف ان کے علاوہ کون ہے جو جواب دیتا ہے, اور ان کے پاس ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں سڑکوں کے اوپر آپ بھی آئے تھے, آپ نے بھی دھرنے کیے تھے, لیکن میں آپ کے بالکل میں آپ کے ساتھ تھی. سڑکوں کے اوپر ڈیمونسٹریشن ہوا تھا, دھرنے ہوئے تھے, سب کچھ ہوا تھا. وہ دھرنا کرنا ہر اس پولیٹیکل پارٹی کو آتا ہے, کیونکہ یہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں, ہم بھی ووٹ لے کر آئے ہیں. سندھ میں ہماری حکومت ہے, ہمارے پاس بھی عوام ہے, ہمارے ساتھ بھی لوگ ہیں. ہم نے بھی پنڈی سے سیٹ لی ہے, ہمارے پاس بھی پنڈی سے بھی لوگ ہیں, ہمارے پاس پنجاب سے بھی لوگ ہیں, سدرن پنجاب سے بھی لوگ ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ نے لوگوں کو سدرن پنجاب کا وعدہ کیا, آج کیا ہوا؟ آج آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, بیک ٹریک ہو رہے ہیں. آج جب بات ہوتی ہے, آج جب بات ہوتی ہے, لیکن آپ اس پہ پیچھے, ابھی آج حکومت آپ کی میرے بھائی, آج آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. اور آج وہ وقت آ گیا جب خان صاحب کہتے تھے, خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے بلوچستان کے وہ قحط کا واقعہ, وہ نہ صرف مجھے بلکہ دھرنے میں سنایا کرتے تھے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی بچی کو اکیلا چھوڑ کے, ڈراؤٹ میں چھوڑ کے آگے بڑھ گئی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی گونج کی آواز آتی ہے کہ میں اس کو بھوکا مفلسی کی حالت میں چھوڑ کے آئی. اور وہ مال نیوٹریشن کی بات کرتے تھے کہ بچوں کے قد رک گئے ہیں. آج میرا سوال بنتا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین کہ آج جو طوفان مہنگائی کا ہے اس کے اوپر جب اپوزیشن بات کرتی ہے تو آپ زبا بندی کرنے کے لیے نیب کو اگر استعمال کریں گے تو یہ رویہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ نئے پاکستان کا رویہ نہیں ہے, نہ نیا پاکستان کا وعدہ آپ نے ایسا کیا تھا. لیکن پھر بھی آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, اپوزیشن نے جو کرنا ہے وہ کرے گی. لیکن اپوزیشن جمہوریت کے لیے قربانیاں دے چکی ہے, اور اپوزیشن آگے بھی جمہوریت کو پنپتا دیکھنا چاہتی ہے. اچھا ملک احمد خان صاحب, یہ بتائیں کہ یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ کیا ہم یہ سمجھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پر ہے, یا ابھی تک کوئی فاصلے ہیں آپ کے درمیان؟ نہیں میر صاحب, اس میں تو اب بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے حکومت کی نہ گورننس ہے, نہ ڈیلیوری ہے, نہ ان کی کوئی سمت ہے, یہ ملک کا نقصان کرنے پہ اترے ہوئے ہیں. انہوں نے 9-10 ماہ میں بالکل جو ان کی پرفارمنس ہے ساری, کل آپ دیکھیں اکنامک سروے کی رپورٹ دیکھیں, وہ کیا ساری رپورٹ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ حکومت کسی ایک جگہ پر بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو اس ایشو پر بھی گورنمنٹ کو اپوزیشن پارٹیز اکٹھے ٹف چیلنج کریں گی. بالکل ان کو ایزی اب معاملہ نظر نہیں آئے گا. اور پھر دوسرا, یہ پولیٹیکل فرنٹ پر بیڈلی فیل کیے ہیں. میں ایک نظام کے تابع, ایک آئین کے تابع, جیسے آپ نے پہلے کہا, میں آئی ایم ریئلی سوری آئی مس دیٹ, میں اس طرف نہیں دھیان دے سکا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر 2 پی ٹی ایم کے ممبرز جو پروڈکشن آرڈر میرے لیے اگر ہو سکتا ہے تو ان کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور اگر ان کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہے تو کورٹ آف لا میں پروو یا ڈس پروو ہوگا, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. تو اگر پروڈکشن آرڈر کسی اور پارلیمنٹیرین کے لیے ہوتا ہے تو وائی ناٹ فار دیم, اس کا پولیٹیکل ڈسکورس وہیں پر ہے, وہیں پر جا کے سیٹل ہوگی بات. اور اگر وہ کسی اور طریقے سے سیٹل ہونا ہے, اٹ از اے کرائم, تو کسی کورٹ میں ہوگی. تو یہ اسی لیے میں نے یہاں مسئلہ یہ ہے, میں نے سوال آپ سے اسی لیے کیا کہ اس ایشو پہ بلاول صاحب تو بہت ایک واضح موقف رکھتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب نے آج اس معاملے پہ بات نہیں کی. وہ شاید اس کانٹیکسٹ میں ہے جی کہ آج کی کیونکہ انوائرمنٹ جیسے سیشن سٹارٹ ہوا, میں بھی اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا,
جب سٹارٹ ہوا تو زرداری صاحب کی گرفتاری نے اس کو ڈومینیٹ کر لیا ساری پروسیڈنگز کو. جو سارا پروسیجر تھا وہ سارا اسی ڈیبیٹ کے گرد آ کے سکڑ گیا کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ہونی چاہیے. تو غالباً شاید اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے بات ان کی چل رہی تھی جی. اچھا اور جہاں تک یہ آغا حسن بلوچ صاحب، قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے کل بڑا اہم ہے. اس کے کل کا جو اجلاس ہے اس کے بعد پھر بجٹ پہ جائے گی. تو جو آج جو اسمبلی کے اجلاس میں ہوا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ بجٹ اجلاس میں یہی کچھ ہوگا. تو آپ جو ہے آزاد اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کسی ایشو پہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، کسی ایشو پہ ان کے ساتھ جاتے ہیں. آپ ان دونوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ بجٹ اجلاس کو کس طرح بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ہمیشہ ہمارے جو سجیشنز رہے ہیں، ہماری سجیشنز رہے کہ پارلیمنٹ کو جو روایت ہے، پارلیمانی روایت ہے، اس کے مطابق چلنی چاہیے، تاکہ مثبت پازیٹیو لوگوں کو ہم ایک میسیج کنوے کر سکیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اخلاقی جو لوازمات اس کو پورا کرتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یقیناً اپوزیشن پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، حکومت پہ تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بولنے دیں، برداشت پیدا کریں، تاکہ اپوزیشن کی جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ اپنے حوالے سے ڈیلیور کرے اپنے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اپوزیشن کو نہیں بولنے دیتے؟ نہیں، اسد کیسر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب بولنے دیتے ہیں، لیکن مزید بولنے کے لیے ماحول بنانی چاہیے، تاکہ جو پارلیمنٹرین ہیں، کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام نے منتخب کر کے لائے، جو توقعات ہیں عوام کے وہ پورے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایک وقفے کے بعد ایک بہت اہم سوال ہے کہ آج آصف زرداری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب پہلے سے گرفتار ہیں، کچھ اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. یہ سب گرفتاریاں نیب کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو نیب کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف گرفتار کرنا، یا کچھ وہ نیب والے کہتے ہیں کہ ہم کچھ قومی خزانے میں کچھ رقم بھی جمع کروائیں گے؟ تو ان گرفتاریوں سے خزانے میں بھی کوئی رقم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ آج آصف زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اب نیب کی کوشش یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی کچھ ثبوت جو ہیں وہ عدالتوں کے سامنے لائے جائیں اور ان کی بھی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کیے جائیں. شہباز شریف صاحب کی ایک درخواست جو ہے اس پر بھی فیصلہ ہونا ہے، 13 جون کو اس پہ فیصلہ ہونا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف بھی ایک کیس بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہیں وہ کچھ دن میں سامنے آ جائیں گی. تو بہت سی شخصیات جو ہیں وہ ٹارگٹ پہ ہیں. ملک احمد خان صاحب، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کچھ مزید شخصیات جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب جو ہے وہ ان سے کوئی ریکوریز کرنے میں کامیاب ہوگی؟ نیب کو کچھ 4-5 یا 10-12 یا 15-20 ارب روپیہ مل جائے گا، یا پھر نیب کو ان پہ خرچ ہی کرنا پڑے گا کچھ؟ جی میرے صاحب، بریفلی دیکھیں نا کہ جو مقدمات ابھی تک بنے ہیں، لیٹ سے میں شہباز صاحب، کیونکہ جن کیسز سے میں واقف ہوں میں ان کی بات بتا سکتا ہوں. شہباز صاحب کے کیس میں پروسپیکٹیو لاس یہ کہتے تھے کہ اتنے بلین روپیز کا ہے. اب پہلی جوڈیشل سکروٹنی میں نیب کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی. 4 شیٹ ہے رمضان شوگر مل کے کیس میں، آشیانہ کے کیس میں. زرداری صاحب کے کیس میں سپیکولیٹو یہ تھا، جو میرے پاس اطلاع ہے، پتہ نہیں اب فیکٹس کیا ہوں گے، ناز بہتر بتا سکتی ہیں، لیکن جو رپورٹڈ ان دا کورٹ ہے جو میں نے پڑھا ہے، کہاں 4 ارب اور کہاں 3 کروڑ. تو یہ تو مذاق لگ رہا ہے سر. 1.5 کروڑ. یہ نیب 1.5 کروڑ ایگزیکٹلی. تو اگر یہ انہوں نے اگر رلائے شہزاد اکبر پہ کرنا ہے تو حکومتوں کو گرانے کے لیے شہزاد اکبر ہی کافی ہوتے ہیں، پھر کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے. اور شہزاد اکبر جو پکچر پینٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو تو منی لانڈرنگ کے لاز کا بھی اگر وہ پوری طرح سے بات کریں نا، یہ ٹوٹل انلیگل رجیم میں گورنمنٹ کو لے کے لینڈ کرا رہے ہیں. یہ وہ لاز ہی نہیں ہیں جن کے تحت یہ باتیں کرنی ہے. جب کسی بھی عدالت کے اندر پہلی جوڈیشل سکروٹنی میں یہ سارے کیسز جو ہیں سر یہ ڈاؤن دا ڈرین ہوں گے. اچھا، کسی جگہ دیکھیے جو آج بیل خارج ہوئی ہے، یہ تو ایک پری اریسٹ بیل کا ریلیف تھا. اب اس کی کنفرمیشن تو نیب لا کے اندر موجود ہی نہیں ہے. اچھا، پتہ ہے کہ نہیں ہے. علی نواز وان صاحب، پروسیڈنگز میں ہو گئے ہیں. یہ سارا جو ہنگامہ ہے، یعنی کہ زرداری صاحب کی گرفتاری سے ایک ہنگامہ ہوا ہے، پھر کچھ مزید گرفتاریوں کی مزید ہنگامہ ہوگا. چلیں آپ، لیکن 9 مہینے میں ایک زرداری صاحب کو گرفتار کروا دیا گیا ہے. کیا اس سے حکومت کو کوئی خزانے میں بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب کچھ ریکور کرنے میں کامیاب ہوگی؟ سر اس پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے انہوں نے گورننس کی بات کی تھی احمد صاحب نے، اور میں تھوڑا اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ
جو کہہ رہے ہیں بہت سارے عجیب، اس اوئی پہ بھی بات ہو جاتی ہے آج کل، تو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں یہ کہ 10%، 10 مہینے دیکھ لیتے ہیں پہلے ان کے دور میں، پہلے 10 مہینے میں 10.8% مہنگائی ہوئی، ہمارے دور میں 9.8% مہنگائی ہوئی. پیپلز پارٹی جب گئی تو $2.5 ارب کا کرنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی. جب ان کی گورنمنٹ گئی تو $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی. پیپلز پارٹی کے دور میں $4 ارب آپ کی ایکسپورٹس بڑھی، ان کے دور میں $25 ارب سے دوبارہ $23 ارب پہ آ گئی. آپ نے جو ڈالر ہے $25 ارب آپ نے دنیا سے لون لیا، اوپن مارکیٹ آپریشنز کیے، 105 پہ اوور ریٹڈ رکھا. مفتاح اسماعیل صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی کہ ہماری جو پرانی پالیسیز 4 سال کی، 10 مہینے کی نہیں، 4 سال کی جو پالیسیز تھی وہ ہماری غلط. اچھا آپ کا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ ریورس کر دیں گے سب کچھ؟ دیکھیں یہی تو میں بات کریں. اب بہت آسان طریقہ ہے حامد بھائی کہ آپ جس طرح یہ لوگ گورنمنٹ چلاتے رہے ہم بھی اسی طرح چلائیں. پچھلے 10-11 سال میں اگر حفیظ شیخ کے ذریعے میری جان آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو کس کے ذریعے چلا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں 11 سال جو پچھلے 11 سوال کا جواب دے دیں. گورنمنٹ رہی ہے. حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ، فردوس حاشقوان پیپلز پارٹی کی. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں بجٹ میں کیا ہوگا، ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ 10 مہینے میں آپ نے کیا اچھا کیا. میں آپ کو بتا دوں گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو $19 ارب کا آپ کے پاس ہے، ہم $12 ارب پہ لاک کریں گے. اس کا آپ کو جو ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ جو کہتے ہیں کہ $32 ارب پہ، ہم اسے $26 ارب پہ لاک کریں گے. یہ ہیں وہ چیزیں جو اچھے کی طرف جائیں گی. ناز میں ان کو کراس کر کے آپ کو کروں گا کہ آپ آزاد آئیں. تو آپ سے میں آخر میں صرف 50 سیکنڈ ہیں، یہ بتائیں کہ کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو کہ بجٹ پاس ہو جائے گا؟ دیکھیں جو عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک بوجھ انہوں نے پہلے ہی ڈالا ہوا ہے، اور منی بجٹ کے طور پہ، اور پھر پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں، دواؤں کی قیمتوں میں آلریڈی عوام پہ برڈن بہت ہے. لیٹس سی کہ یہ کیا بجٹ لے کر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس تیاری نہیں ہے، اسی لیے یہ ایکسپورٹ کر کے دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو لا کے اپنے وزیر بنا رہے ہیں. ان کی صلاحیتوں کو استعمال، جن کی معاشی پالیسیوں کو تنقید کرتے تھے انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ اپنا وزیر لے کر آئے ہیں. لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے پاس. میں ذرا جواب دے دوں، آپ نے جو ایک بہت ہی بڑی بات کی، مجھے بات کرتے کہ میں نے کراس ٹاک نہیں کی، میں نے پورا موقع دیا بات کرنے کا. جب ان کو موقع ملا تو یہ آپ کے پاس موقع تھا، آپ عوام کی خدمت کرتے، جو آپ نے وعدے کیے، جو بڑے بڑے آپ نے پرومسز کیے. 1 سال میں آپ نے عوام کو ایک بھی خوشخبری نہیں سنائی ہے، ناٹ اے سنگل گڈ نیوز. اوپر سے آپ تو دیکھیں میری آپ کی کراس ٹاک نہیں چل رہی، میں حامد میر صاحب سے بات کر رہی ہوں. ایمنسٹی اسکیم لے کر جو آ رہے ہوں، جن کی سوچ یہ ہو کہ ایمنسٹی اسکیم جو خود کل تک کہتے تھے یہ کرپشن کو لیگلائز کر دیتا ہے ایمنسٹی اسکیم، آج آپ ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے رہے ہیں، تو ان کی میں کون سی معاشی پالیسی کو آپ تینوں کا بہت شکریہ. ملک احمد خان صاحب آپ کا آخر میں ایمنسٹی اسکیم کی بات ہوئی. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صبح ایک چھوٹی سی تقریر کی اور ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی بات کی، اور ان کی تقریر کے فوراً بعد مارکیٹ جو ہے اس میں ڈالر بھی مہنگا ہو گیا اور سٹاک مارکیٹ بھی مندی کا شکار ہو گئی. عمران خان صاحب کو کل یا پرسوں ہمیں بتانا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا. سوال ایک ہے، برا نہ منائیے گا، اس کا جواب دے دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. السلام علیکم، میں ہوں حفظہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں. دیکھتے رہیے جیو نیوز.